پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے زبیر احمد خان کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نے تاریخ اسلام کے حوالے سے لیکچر شروع کیے ہیں اور اس سیریز کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے ویڈیو میں ہم نے حضور اسلام کی پیدائش یعنی 571 عیسوی سے لے کر 2023 تک اسلامی تاریخ کے تمام اہم واقعات، فتوحات اور حکومتوں کے بارے میں بات کی تھی، جبکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دو بڑے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مکی دور، نمبر 2 مدنی دور۔ مکی دور کو بھی پھر سے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی نبوت ملنے سے پہلے کا دور اور نبوت ملنے کے بعد کا دور۔ اس طرح مدنی دور کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی فتح مکہ سے پہلے کا دور اور فتح مکہ کے بعد کا دور۔ مکی دور میں نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکہ میں گزارے تھے، جبکہ نبوت ملنے کے بعد اور بھی 13 سال مکہ میں دعوت توحید کا کام کیا، مگر قریش مکہ نے اتنا تنگ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے 13ویں سال ہجرت کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ باقی مسلمان حضور اسلام کی آمد سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے۔ مدنی دور کے 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا اور اس طرف مسلمانوں کا عروج شروع ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد سارے جزیرہ نما عرب پر مسلمانوں کی اکثریت بن گئی۔ مکہ اور مدینہ دونوں مشہور شہر تھے، چنانچہ دونوں پر مسلمانوں کی حکومت آ گئی اور اس طرح سارے جزیرہ نما عرب پر مسلمان غالب آ گئے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے سرزمین عرب کے سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی اور زمینی خد و خال پر لب کشائی کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں تب سمجھ آئے گی کہ ہم اس ملک، اس قوم اور اس معاشرے پر بات کریں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 40 سال نبوت سے پہلے اور 23 سال نبوت کے بعد گزارے۔ ناظرین، ایشیا کے جنوب مغرب میں ایک بہت بڑا جزیرہ نما ہے جسے عرب کہتے ہیں۔ اس کے مشرق میں خلیج فارس اور بحیرہ عرب ہے، مغرب میں بحیرہ حمر، جنوب میں بحیرہ ہند اور شمال میں ملک شام واقع ہے۔ چونکہ یہ ملک 3 اطراف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے، اس لیے اہل عرب اسے جزیرۃ العرب کے نام سے پکارتے ہیں۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب سرزمین کے ارد گرد 2 بڑی سلطنتیں قائم تھیں۔ مشرق کی طرف پرشین امپائر تھی، جبکہ شمال مغرب کی طرف رومن امپائر قائم تھی۔ رومن امپائر عیسائی مذہب پر تھے، جو کہ 330 AD سے شروع ہوا تھا اور جس کو 1453 عیسوی کو عثمانیوں نے ختم کروا دیا۔ دوسری طرف پرشین امپائر تھی، جو کہ 530 قبل مسیح سے 333 قبل مسیح تک قائم رہا، جس کو سکندر اعظم نے ختم کر دیا۔ اس سے پہلے پرشین امپائر کے انڈر دجلہ اور فرات، وادی نیل اور دریائے سندھ کے سیولائزیشن آتے تھے۔ اس کے بعد نیو پرشین امپائر قائم ہو گئی، جس کو صفوی سلطنت کہا جاتا ہے، جس کا دورانیہ 224 سے لے کر 651 عیسوی تک رہا اور اس کا خاتمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، یعنی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے دور میں یہ پورا کا پورا علاقہ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ یہ اسلام سے پہلے کی سیولائزیشنز تھی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں عربین پیننسولا یعنی جزیرہ نما عرب۔ یہ وہ علاقہ تھا اسلام سے پہلے کہ جو نہ تو پرشین امپائر کے انڈر آتا تھا اور نہ ہی رومن امپائر کے انڈر، کیونکہ ایک تو یہ زمین بنجر تھی، پانی نہ ہونے کے برابر تھا اور نہ ہی زراعت ہوتی تھی، اس لیے یہ علاقہ پرشین اور رومن امپائر کے نظر میں کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب سرزمین میں کون کون سی مذہب کے لوگ موجود تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت کا کام کیا تھا۔ اس طریقے سے سرزمین عرب میں عیسائی بھی موجود تھے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھے۔ مدینہ میں بہت سارے یہود بھی موجود تھے اور ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کا کوئی مذہب اور عقیدہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شرک اور بت پرستی یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ خانہ کعبہ بھی بتوں سے بھرا پڑا تھا، جن میں لات منات کے نام خاص طور پر مشہور تھے۔ بعض لوگ چاند، سورج، آگ
اور دیگر ارام فلکی کی پوجا کرتے تھے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عربوں کا پولیٹیکل سسٹم کیا تھا۔ عربوں میں اس وقت کوئی بھی اس طرح خاص سیاسی نظام موجود نہیں تھا، ایک سینٹر حکومت موجود نہیں تھی۔ سارا جزیرہ نما عرب قبیلوں میں بٹکا ہوا تھا، بہت سارے چھوٹے چھوٹے قبیلے موجود تھے اور ہر ایک قبیلے کا الگ الگ قبیلہ سسٹم ہوا کرتا تھا۔ شہر کے لوگ عام طور پر تجارت کرتے تھے، جبکہ دیہات کے لوگ مویشیاں پالتے تھے اور ساتھ ساتھ تھوڑی بہت زراعت سے منسلک تھے۔ عربی زبان ایک بہت ہی فصیح زبان ہے، خاص طور پر اس زبان کی شاعری یعنی پوئٹری بہت مشہور تھی اور لوگ شاعری میں بہت آگے نکل چکے تھے، یہاں تک کہ پسندیدہ گھوڑوں اور اونٹوں پر بھی شاعری لکھتے تھے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے شدید قسم کی جاہلیت تھی، ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں سال لڑائی ہوا کرتی تھی۔ عورت ذات کو بہت ہی نیچ نظر سے دیکھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ تھے جزیرہ عرب کے حالات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن عام الفیل کے سال 22 اپریل 571 عیسوی کو بہار کے موسم میں جزیرہ نما عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر معجزات کا ظہور ہوا، جیسا کہ آتش قدح فارس جو 1000 سال سے روشن تھا بجھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قبیلے بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ والد مکرم حضرت عبداللہ تجارت کر کے روزی کماتے تھے۔ شادی سے چند ماہ بعد ایک تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے کہ مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ مکہ تشریف لے آئی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خانہ کعبہ میں لے جا کر محمد نام رکھا، جو عرب والوں کے درمیان بہت عجیب تھا۔ اس کے معنی ہے تعریف کیا گیا۔ دادا کی نیت بھی یہی تھی کہ ان کے پوتے کی تعریف ساری دنیا میں ہو۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے جو معجزات پیش آ گئے وہ درج ذیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا جس سے مغرب اور مشرق روشن ہو گئے تھے۔ فارس کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے ایک آتش قدح میں برابر کی جل رہی تھی، جس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ فارس کے بادشاہ کیسرا کے محل میں زلزلہ آ گیا، جس سے 14 کنگرے گر پڑے، اور اس قسم کے اور بھی کافی سارے معجزات رونما ہوئے کہ جس نے ایک نئی صبح، ایک نئی کرن کی نوید سنا دی۔ ناظرین، عرب کے بڑے لوگوں کا یہ عام قاعدہ تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کرب و جوار کے دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا، تاکہ جسمانی صحت میں ترقی ہو اور زبان بھی صاف ہو جائے، کیونکہ شہروں کی زبان باہر کے آدمیوں کے ملنے جلنے سے صاف نہیں رہا کرتی تھی۔ جب علیمہ سعدیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت نصیب ہوئی تو علیمہ کے گھر میں بہت سی برکتیں نمودار ہو گئی۔ حضرت علیمہ کا دودھ اتنا بڑھ گیا کہ ان کا بچہ جو پہلے بھوکا رہا کرتا تھا اب وہ بھی خوب دودھ سے شکم سیر ہونے لگا۔ حضرت علیمہ سعدیہ ایک خچر پر سوار ہو کر آئی تھی جو بہت کمزور تھا اور سب سے پیچھے چلتا تھا، لیکن واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی بدولت خدا کے حکم سے ایسا چست اور تیز ہو گیا کہ سب کے آگے آگے چل رہا تھا۔ 2 سال بعد جب دودھ چھڑا دیا گیا تو حضرت علیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ میں والدہ کے پاس لے آئی، لیکن اس وقت مکہ میں طاعون پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پھر مکہ سے واپسی پر کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا کہ 2 فرشتے انسان کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیر کر قلب یعنی دل مبارک باہر نکالا اور نور سے بھر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل تشریف لے گئے تھے۔ آپ کے بھائی نے حلیمہ کو یہ سنایا، حلیمہ خوف زدہ ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے گئی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضرت آمنہ ہر سال ان کی قبر کی زیارت کو مدینہ تشریف لے جایا کرتی تھی۔ چھٹے سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ واپسی پر آپ بیمار ہو گئی اور ابوا کے مقام پر انتقال فرمایا گیا۔ والد ماجد تو پیدائش سے پہلے ہی چل بسے تھے، 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں والدین کی طرف سے یتیم ہو گئے۔
ناظرین، مکے کی سرزمین پر خانہ کعبہ کی بنیاد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، مگر وہ منہدم ہو گیا تھا، اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ پھر خاص اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حکم سے خدا کی عبادت کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا۔ دور دراز سے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت اور اس کے طواف کے لیے آتے تھے۔ ابشا کے بادشاہ کی طرف سے ابراہیم نامی یمن کا گورنر تھا، اس کو یہ سوچا کہ خانہ کعبہ کو معاذ اللہ منہدم کر دے تاکہ اس کے یہاں کا نقلی کعبہ آباد ہو جو اس نے سنہ یمن میں بنایا تھا۔ چنانچہ بہت سا لشکر جس میں سینکڑوں آتی تھے لے کر مکہ پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے ذریعے، جن کو ابابیل کہا جاتا ہے، اس کے سارے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ چڑیاں اپنی چونچوں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکتی تھی جو پتھروں کی طرح ان کے سروں میں گھس کر تمام بدن کو چیرتی ہوئی پار ہو جاتی تھی اور جس کے لگتے ہی اس کو ہلاک کر دیتی تھی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لڑکپن کی زندگی بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو شروع ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا اور نہایت شفقت سے پرورش کرنے لگے، لیکن 2 سال بعد وہ بھی رحلت فرما گئے اور انتقال سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حقیقی چچا ابو طالب کے حوالے کر گئے۔ چچا نے یتیم بچے کی پرورش باپ کی طرح کی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکپن ہی سے ذہین، سمجھدار، نیک طبیعت، صابر اور خوددار تھے۔ کھیل کود کی طرف بالکل توجہ نہ تھی۔ حیا کی یہ حالت تھی کہ کبھی آپ کا سطر نہیں کھل سکتا تھا، بلکہ ایک مرتبہ جب اتفاقاً سطر کھل گیا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ کھانا کھانے کے وقت بچے شور کیا کرتے تھے مگر آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے۔ جب آپ کے چچا ابو طالب بلاتے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف لا کر کھانا کھاتے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے پن سے ہی خوددار تھے۔ ناظرین، 15 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ میں حصہ لیا جسے حرب فجار کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ لڑائی ایام الاحرام میں ہوئی تھی جن میں لڑنا منع ہے۔ قریش اور بنی قیس کا آپس میں مقابلہ تھا، اور اگرچہ قریش سچائی پر تھے تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون میں حصہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دشمنوں کے پھینکے ہوئے تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے۔ لڑائی کا خاتمہ بالآخر صلح پر ہوا۔ اس جنگ کے کچھ عرصے بعد قریش کے سب قبیلوں نے آپس میں عہد کیا کہ ملک میں ہر طرح سے امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور مکے میں آئے ہوئے مسافروں، غریبوں، مظلوموں کی مدد کریں گے، خواہ وہ کسی قبیلے کے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاہدے میں شرکت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر اتنا ناز تھا کہ زمانہ رسالت میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اون بھی دیے جاتے تو میں نہ لیتا، اور آج بھی ایسے معاہدے کے لیے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے 2 سفروں کا تذکرہ عام طور پر کیا جاتا ہے جو انہوں نے تجارت کی غرض سے کیے ہیں۔ دونوں سفر شام کے ہوئے اور تجارت کے سلسلے میں ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تجارت کی غرض سے شام جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے۔ بصرہ ایک مقام کا نام ہے۔ جو قافلہ وہاں پہنچا تو ایک راہب یعنی عیسائی سادھو قافلے میں آیا، اور جب پرانی کتابوں کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے نبی آخر الزمان کی علامتیں ہو بہت ٹیک پائی تو ابو طالب سے کہا، تمہارے بھتیجے وہی آخر نبی ہے جن کا تذکرہ تورات اور انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں میں ہے اور جن کا مذہب تمام دینوں کو منسوخ کر دے گا۔ خدا ان کو سارے جہان کے لیے رحمت بنائے گا۔ تم ان کا پورا خیال رکھو اور ان کو شام ہرگز مت لے جاؤ، کیونکہ خطرہ ہے کہ وہاں کے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچا دیں گے۔ ابو طالب نے بحیرہ کی یہ بات سن کر اپنا مال جلدی وہیں فروخت کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف واپس چل دیے۔
ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی طرف توجہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شغل کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلوں کے ہمراہ مال تجارت لے کر کئی مرتبہ گئے اور ہر مرتبہ منافع ہوا۔ ناظرین، جوان ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معاش کے لیے تجارت کا پاک اور آبائی شغل اختیار کیا اور اس سلسلے میں شام، بصرہ اور یمن کے متعدد سفر کیے۔ ہمیشہ معاملے کی صفائی اور ایمانداری کو مد نظر رکھتے ہوئے عہد پر قائم رہتے۔ آپ کی دیانتداری کی شہرت سن کر خاندان قریش کی ایک باعزت اور دولت مند بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کا کاروبار بہت وسیع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا تجارتی مال ملک شام لے جا کر فروخت کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور اس قدر محنت اور دیانتداری سے کام کیا کہ بہت زیادہ نفع ہوا۔ واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ نے، جو سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے بیان کیے۔ حضرت خدیجہ نے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف سنی تھی، اب میسرہ کے بیان سے اس کی تصدیق ہو گئی۔ ان کو کسی ایسے شریک زندگی کی ضرورت تھی جو مخلص اور امین ہونے کے علاوہ کاروبار میں بھی مدد دے، اس لیے اپنی لونڈی کو بیچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا سے مل کر مناسب انتظام کے ساتھ شادی کرا دی۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی 40 برس۔ ناظرین، شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کر کے بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے۔ 35 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبیر سے عرب میں ایک جنگ ہوتے ہوتے رک گئی۔ واقعہ مختصراً یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو سیلاب کی وجہ سے نقصان پہنچ چکا تھا، اس لیے قریش نے بہت سی عمارتیں گرا کر اثر نو تعمیر کروائی۔ جب اجر اسود لگانے کا وقت آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ اس متبرک پتھر کو رکھنے کی سعادت اسے نصیب ہو۔ آخر یہ طے پایا گیا کہ جو شخص اگلے دن سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اس کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اتفاق سے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر بچھا کر اپنے دست مبارک سے اجر اسود اس پر رکھ دیا اور حکم دیا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر پکڑ کر اٹھائے۔ اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے اور لڑائی رک گئی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے عرب کسی ایک خاص مذہب کے پابند نہیں تھے، بلکہ مجوسیت، عیسائیت، یہودیت، شرک وغیرہ وغیرہ تمام جھوٹے مذہبوں کا عرب میں رواج تھا۔ ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں چیزوں کی پوجا کرتے تھے۔ قدرت کی ہر ایک چیز کو خدا بنا لیا تھا، حد ہو گئی تھی۔ مٹھائی کا بت بنایا ہوا تھا اور پوجا کرنے کے بعد اسی خدا کو توڑ کر کھایا جاتا۔ زندہ بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا تھا۔ یہودیوں میں رشوت، سود، ظلم، حرص عام تھی۔ وہ اپنے آپ کو خدا کی اولاد کہا کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ ہندوستان میں کروڑوں بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ بدن کے ناپاک حصوں کو بھی پوجا جاتا تھا۔ ہر شہر میں الگ الگ حکومت قائم تھی۔ لوٹ مار، جھگڑا فساد عام تھا۔ یورپ میں خانہ جنگی اور بت پرستی کی حکومت تھی۔ غرض تمام دنیا کی یہی حالت تھی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 35 سال کی عمر کے بعد غور و فکر شروع کی تھی اور تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ سچے سچے خواب دیکھنا لگ گئے تھے۔ غور فکر کے لیے اکثر غار ہیرا جا کر مشغول فکر ہوتے تھے۔ پہلی وحی نازل ہونے سے پہلے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے کر غار ہیرا میں چلے جاتے تھے اور مراقبہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی پر غور و فکر کرتے تھے۔ بعثت یعنی نبوت کا وقت قریب آیا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب کے ذریعے قدرت کے اسرار معلوم ہونا شروع ہو گئے، اور پھر ایک روز جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار ہیرا کے اندر مراقبے میں تھے تو غیب سے فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہا کہ پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے سینے سے لگایا اور پھر کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔
حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام نے پوری آیت سنائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت دہرائی اور وہ فرشتہ چلا گیا۔ گھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فرشتہ ناموس سے اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے نبی ہوں گے، قوم انہیں جھوٹا کہے گی، دکھ بھی دیں گے، تکالیف بھی دیں گے اور یہاں سے نکال دیں گی، لیکن انہیں چاہیے کہ ہر حالت میں ثابت قدم رہے۔ اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں پہلی وحی کے ذریعے نبوت ملی۔ ناظرین، یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی 40 سال کی زندگی، یعنی ولادت سے لے کر بعثت تک کا سفر تھا۔ اب اس کے بعد ہم بیان کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام کیسے کیا۔ آغاز تبلیغ۔ مکہ کے لوگ مدتوں سے شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہیں اس قدر جلدی پیغام حق دے کر قائل کر لینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہل اپنے خاص عزیزوں اور جاننے والوں کو جن میں قبولیت کا مادہ تھا اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کی پرورش اپنے ذمہ لی ہوئی تھی۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حق پرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، لیکن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھا تھا۔ حضرت ابوبکر قوم قریش میں مشہور مالدار اور بہت بااثر بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے دوستوں اور عزیزوں کو اسلام کا پیغام دیا، چنانچہ ان کی وجہ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عبیدہ بن حارث، سعید بن زید اور ان کی اہلیہ ایمان لیا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی۔ بعثت کے بعد 3 سال تک آپ نے خفیہ تبلیغ کو قرین مصلحت سمجھا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 3 برس تک دعوت تبلیغ کا کام پوشیدہ ہوتا رہا۔ اس عرصے میں تقریباً 30 آدمی اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا، بلکہ سچائی، اخلاق اور ایمانداری کے زور سے اسلام پھیلا ہے، ورنہ 1-2 آدمی کی کیا اہمیت تھی کہ کسی غیر کو زبردستی اسلام لانے پر مجبور کرتا، اور خصوصاً ایسے وقت میں جب دنیا ان کی دشمن ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات کی اس خطرناک زمانے میں کوششوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ تمام مصیبتوں سے بے پرواہ ہو کر اسلام کی ترقی کے لیے ہمیشہ جان توڑ کوشش کرتا رہے۔ ناظرین، اس پوشیدہ زمانے میں یعنی نبوت کے پہلے 3 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ کے کنارے پر ایک مکان تجویز فرما دیا تھا۔ عموماً مسلمان اسی میں رہا کرتے اور عبادت کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی تشریف لے جا کر ان کو تعلیم اسلام سے مشرف فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، دین کی تبلیغ کا یہ سلسلہ 3 سال تک خاموشی کے ساتھ جاری رہا۔ اس کے بعد وہی نازل ہوئی کہ تم کو جو حکم ملا ہے اس کو اعلانیہ سناؤ اور مشرکین کی پرواہ نہ کرو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ایک پہاڑی پر جس کا نام صفا ہے تشریف لے گئے اور قریش کے خاندانوں کو نام بنام پکارا۔ جب سب اکٹھا ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں خبر کر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر پڑا ہوا ہے اور قریب ہے کہ تم پر حملہ کر دے تو کیا تم اس خبر کو سچ جانو گے؟ حاضرین نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، آپ کی سچائی کا ہمیں پورا یقین ہے، آج تک کوئی خلاف بات آپ سے سرزد نہیں ہوئی ہے، اس باعث سارا عرب آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی خبر کو ہم سچ نہ مانیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اپنے ناپاک خیالات اور غلط عقیدوں کو نہ چھوڑا تو یقین جانو خدا کے سخت عذاب کا لشکر تم کو تباہ کر دے گا، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کلمات کے بعد سارے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اذیتیں اور تکالیف پہنچانا شروع کر دیے۔ قریش کے ایک معتبر اشخاص نے وفد بنا کر ان کے چچا ابو طالب کے پاس بھیج دیا، بھتیجے کو بتوں کی مخالفت سے باز رکھے۔ حضرت ابو طالب نے ان کے دباؤ سے مجبور ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر سمجھایا کہ بیٹا،
چچا پر بہت زیادہ بوجھ مت ڈال اور اپنی قوم کی مخالفت چھوڑ دے۔ یہ الفاظ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور جوش میں آ کر فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسری پر چاند رکھ دے اور کہے کہ اسلام چھوڑ دو، تب بھی میں اپنے ارادے سے باز نہیں آؤں گا۔ یا تو یہ دین پھیل کر رہے گا یا اسی کی خاطر میری جان چلی جائے گی۔ اس جواب نے حضرت ابو طالب پر اتنا گہرا اثر کیا کہ وہ ابدیدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا جاؤ، جو دل میں آئے کرو، میں کسی حال میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے ساتھیوں پر جب ظلم اور سختی کارگر نہ سمجھی گئی تو طمع بھی دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اگر حسینہ کی تلاش ہو تو سارے عرب کی عورتیں پیش ہے، جس کو چاہو پسند کر لو۔ اگر روپیہ کی ضرورت ہو تو عرب کے خزانے موجود ہے، اگر حکومت کی تمنا ہو تو ہماری گردن غلامی کے لیے حاضر ہے۔ مگر جواب ایک تھا، اور یہ کہ اگر ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی لا کر رکھ دے تو خدا کی قسم میں اس قدم سے نہ ہٹوں گا جس پر میرے خدا نے مجھے جمع دیا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ ایک پکار تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئی تھی۔ نافرمان مخلوق نے ہزاروں کوششوں سے دبانا چاہا، مگر وہ خدا کی پکار تھی۔ اللہ کی آواز کو بلند ہونا تھا، وہ بلند ہوئی اور آج تک بلند ہے۔ اب تمہارا فرض ہے کہ آئندہ اس کو بلند رکھو۔ ناظرین، مسلمانوں کے ابتدائی 3 سال پوشیدہ دعوتی تبلیغ کے بعد اذیتوں اور تکالیف کا سلسلہ بہت بڑھ گیا۔ مسلمانوں نے 3 بڑے ہجرت کیے۔ نمبر 1 ہجرت حبشہ اولا، یعنی حبشہ کی طرف پہلی بار ہجرت۔ نمبر 2 ہجرت حبشہ ثانیہ، یعنی ملک حبشہ کی طرف دوسری بار ہجرت۔ اور تیسری ہجرت مدینہ، یعنی نبوت کے 13ویں سال جو مسلمان مکہ کے تکالیفوں اور مظالم سے تنگ آ کر مدینہ کی طرف چل دیے اور ہجرت فرمائی گئی۔ ناظرین، ہجرت حبشہ کی طرف پہلی ہجرت میں کل 15 آدمی تھے، 11 مرد تھے اور 4 عورتیں، اور یہ کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں تھے، جبکہ ان کا سپہ سالار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سمیت ہجرت کر گئے تھے۔ جب یہ لوگ یعنی مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کے بادشاہ کے پاس چلے گئے تو قریش نے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی امیہ کو تحفے طائف دے کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ ان نے بادشاہ کے سامنے تحفے پیش کر کے درخواست کی کہ ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے، وہ قوم اور مذہب کے باغی ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، شاہ، گمراہی اور جہل کا ایک دور تھا، ہم اس میں پھنسے ہوئے تھے۔ مٹی اور پتھر کے بے حس و حرکت بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، آرام اور مردار ہماری خوراک تھی، ہزاروں قسم کی بری باتیں ہمارا شیوا تھی، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی، پڑوسیوں پر ظلم، حلیفوں سے بدہیدی ہماری عادت ہو گئی تھی۔ ہمارا طاقتور کمزور کو کہا جاتا تھا۔ خدا کی شان کہ اس نے ہمارے اصلاح کے لیے ایک سچا نبی بھیجا، جس کے عزب و نسب سے ہم واقف ہیں۔ اس کی سچائی، دیانت داری، پاک دامنی سارے عرب میں مشہور ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جب یہ تقریر کی، اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے متعلق اسلامی عقیدہ کو واضح کیا۔ اس سچی اور در بری تقریر کو سن کر مسلمانوں کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ملک حبشہ کا یہ ہجرت نبوت کے 500 سال واقع ہوا۔ 2 یا 3 ماہ بعد یہ پھر واپس آ گئے۔ ایک غلط خبر مشہور ہو گئی تھی کہ مکہ کے کافر مسلمان ہو گئے، جبکہ واپسی پر جب سارے مسلمان واپس آ گئے تو وہی ظلم اور ستم اور جبر کا مظاہرہ تھا۔ ناظرین، یہ نبوت کا 5واں سال تھا کہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور پھر 3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہو جانا تھا۔ اس وقت تک مسلمان ہونے والے حضرات اگرچہ عقل مندی، سنجیدگی اور طبیعت کی نیکی میں بے نظیر اور مشہور تھے، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مقدموں کا بہترین فیصلہ کرنے والے مشہور تھے، مگر یہ حضرات روب اور دہک کے آدمی نہیں تھے، اور اسلام اس سال تک گویا پوشیدہ راز تھا۔ یہ دونوں بزرگ خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس چپالکی کو ایک دم اٹھا لیا۔ خیال یہ آیا کہ اس ہی کی توقع کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن اشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما، اور یہی امید تھی جس نے مسلمانوں کو اس درجے خوش کر دیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے پر بے اختیار نعرہ تکبیر اس قدر زور سے بلند کیا کہ مکہ کی گلیاں گونج اٹھی۔ جب ایک غلط افواہ
کے بعد مسلمان واپس حبشہ سے مکہ کی طرف آ گئے تو قریش مکہ تو پہلے ہی ان مہاجرین کے خلاف بری بیٹھی تھی، کیونکہ انہی کی وجہ سے نجاشی کے دربار میں ان کے سفیروں کی بے عزتی ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنی ایذا رسانی میں مزید اضافہ کر دیا اور بے کس مسلمانوں کو وہ اذیتیں دی کہ بیچارے پھر ہجرت پر مجبور ہو گئے، اور یہ تھا حبشہ کو دوسری ہجرت۔ اس بار یہ قافلہ 83 مردوں اور 18 عورتوں پر مشتمل تھا۔ کفار نے ان کی روانگی میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی اور پوری کوشش کی کہ وہ مکہ سے باہر نہ جا سکے، لیکن یہ لوگ چپتے سخت یا جھیلتے حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور ہجرت مدینہ تک اس ملک میں ٹھہرے رہے۔ ناظرین، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ میں جائیے اور دیکھ لیں۔ مزید ایسی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہسٹری اپڈیٹس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔